اگلی دو آیتوں میں، کیونکہ جہاں صراط مستقیم کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا، تو اگلی دو آیتوں میں اس صراط مستقیم کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور انسان کو متوجہ کیا ہے کہ وہ کس طرح پہچان سکتا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، اور کس طرح وہ اس کی طرف اپنی کوشش شروع کر سکتا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں صراط مستقیم کا مطلب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور صراط مستقیم کی علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ دو علامتیں ہیں جن میں سے ایک علامت ایجابی ہے، مثبت ہے، اور دوسری سلبی اور منفی ہے۔ یعنی ایک آیت میں یہ فرمایا کہ وہ کون سا راستہ ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ کون سا راستہ نہیں ہے۔ تو کون سا راستہ ہے اس کے لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر اے اللہ آپ نے اپنا انعام فرمایا۔ اور اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا کہ کون سا راستہ نہیں ہے، تو فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا، یا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے دونوں پہلو اس کے بتا دیے کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ پہچان مثبت طور پر تو یہ بیان فرمائی کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کا انعام کس پر ہوا، اس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہی کی سورہ نساء میں اس طرح فرمائی ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین۔ صدیقین سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جو نبی کے مکمل طور پر تابع دار ہوتے ہیں اور تابع داری میں پوری طرح سچے اترتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور پھر فرمایا کہ شہداء، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، والصالحین، اور وہ نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے لیے وقف کر دیا۔ یہ چار مختلف قسمیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں میں فرمایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے تک پہنچا دیجئے کہ جو انبیاء کا راستہ تھا، جو ان کے مکمل تابع دار، سچے تابع دار لوگوں کا راستہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے والوں کا راستہ تھا، اور جو ان لوگوں کا راستہ تھا جنہوں نے صلاح و فلاح کی زندگی گزاری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مکمل تابع داری کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اس کا منفی پہلو ہے، یعنی ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے کہ جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو گمراہ ہوئے۔ جن پر اللہ کا غضب ہوا سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے بوجھتے کسی غلط طریقہ کار میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے جانتے بوجھتے دین اسلام کو قبول نہ کیا، یعنی ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسلام دین برحق ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا پیغام ہے، وہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ دل ان کا گواہی دیتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یا اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر
اس بات کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا. اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہر دھرم اس معنی میں تو نہیں تھے کہ وہ جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے ہوں، بلکہ وہ یہ کہ انہوں نے حق تک پہنچنے کا طریقہ غلط اختیار کیا. چاہتے تو تھے کہ حق تک پہنچے، لیکن حق تک پہنچنے کا طریقہ غلط اختیار کیا اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی میں پڑ گئے. تو دونوں قسم کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دی، چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو جان بوجھ کر غلط راستے پر پڑے ہوں، یا وہ لوگ ہوں کہ جو بھٹک کر گمراہ ہو کر غلط راستے پر پڑ گئے ہوں. اے اللہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، راستہ ان کا چاہیے جن پر آپ کا انعام. یہاں جو ایک اہم بات قابل غور ہے وہ یہ کہ صراط مستقیم کا مطلب اللہ تبارک و تعالی بیان فرمانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک مختصر راستہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے کہ صراط القرآن، یعنی قرآن کا راستہ جو قرآن نے دکھایا ہے وہ بتلا دیتے، یا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حوالہ دے دیا جاتا کہ آپ کی سنت کا طریقہ وہ صراط مستقیم ہے. اور اگر ایسا فرمایا جاتا تو یقیناً برحق ہوتا، کیونکہ قرآن بھی صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی صراط مستقیم کی ہدایت کرتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کسی کتاب کا حوالہ دینے کے بجائے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا براہ راست حوالہ دینے کے بجائے ایسا عنوان اختیار فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اے اللہ آپ نے انعام کیا، جس میں انبیاء کرام بھی آ گئے، صدیقین بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صالحین بھی آ گئے. اس میں بظاہر یہ ایک اہم ہدایت پوشیدہ ہے کہ کسی انسان کو ہدایت پر لانے کے لیے اور صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے تنہا کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی، کیونکہ کتاب سے